إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. آج کا درس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، ان لوگوں نے کہا آپس میں کہ جب تم ان کو چھوڑ دو گے اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تم ایک غار میں پناہ لے لینا. جب تم اپنی قوم کو چھوڑ دو گے تو ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، اب غار میں چلے جانا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو بکھیر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی اور نرمی پیدا کرے گا. کتنا عجیب ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا اچھا گمان ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے وطن کو، اپنے قوم کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر جائیں گے اور غار میں پناہ لیں گے تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بکھیر دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان بہت بڑی عبادت ہے. کتنا ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان ہے. کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اندر جا کر کیا ہوگا، ہلاک ہو جائیں گے، نقصان پہنچے گا، یا جسم محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کو اچھا گمان ہے. کہہ رہے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت بکھیر دے گا. اتنا ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر اچھا گمان بھی ہے اور اتنا اعتماد، اتنا یقین ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم غار میں جاؤ گے تو وہاں کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان میں نہیں رہو گے، بلکہ اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت بکھیر دے گا اور تمہارے لیے اپنے معاملے کو آسان کر دے گا. تو حسن ظن، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان بہت بڑی عبادت ہے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کی بڑی عبادتوں میں سے، دل کے بڑے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ دل کی بڑی عبادت ہے. بہت سارے دل کے اعمال ہیں، جیسے اخلاص ہے، دل کے اعمال ہیں، جیسے ظاہری اعمال ہے، نماز، روزہ، ظاہری بدن کے جو اعمال ہیں، ایسے ہی دل کے بھی کچھ اعمال ہیں، دل کی بھی کچھ عبادتیں ہیں. تو اس میں سے ایک بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان. یہ دل کی بڑی عبادت ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے. دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے، حضرت جابر فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کہ انتقال سے 3 دن پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو یہ دل کی بڑی عبادت بھی ہے ایک، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور تیسرے جیسا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا گمان رکھے گا ویسا اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا، جیسا گمان رکھے گا ویسا فیصلہ ہوگا۔ اچھا گمان رکھے گا کہ میرے لیے راستے کھل جائیں گے، مجھے حلال روزی ملے گی، میں بیماری سے نکل جاؤں گا، میں مصیبت سے نکل جاؤں گا، اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ برا گمان رکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو حلال کمانا مشکل ہے، حلال کمائی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ان کے لیے راستے ویسے ہی بن جاتے ہیں، اسباب ویسے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بیماری سے نہیں نکل پاؤں گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو جاتا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہر قدم پر برا ہوگا، بار بار بدگمانی، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، اور جو جتنا اچھا گمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ مسلم شریف میں ہے وہ واقعہ کہ اللہ رب العزت جہنم سے 2 آدمیوں کو نکالیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان انسان کو کہاں کہاں کام آتا ہے اور کیسے کام آتا ہے، کہ 2 آدمیوں کو یخرج رجلان من النار، 2 آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن، اور فیعرضان علی اللہ، انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں حکم دیں گے کہ دوبارہ ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو ایک تو چلا جائے گا، دوسرا مڑ کر دیکھے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا ما کان ھذا یا رب ما کان ھذا رجائی، اے اللہ مجھے تو آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں مجھے یہ گمان نہیں رہے، آپ سے یہ گمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما کان رجاؤک، پھر تیری امید کیا تھی، تجھے گمان کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ رجائی اذ اخرجتنی منہا اللہ یعیدنی، جب آپ نے جہنم سے نکالا تھا تو اس وقت مجھے یہ امید ہو گئی تھی، یہ گمان ہو گیا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ فیرحمہ اللہ فیدخلہ الجنہ، اللہ اس پر رحم کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اچھی امید انسان کو وہاں کتنا کام آ رہی ہے۔ تو اچھا گمان بہت بڑی عبادت ہے، حسن ظن۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان بیمار ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ میری بیماری کیسے اچھی ہوگی۔ بیمار ہے اللہ سے اچھا گمان رکھو، کسی بھی وقت بیماری کتنی بھی لمبی ہو اللہ تعالیٰ اچھا کر سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیوں اچھا کیا؟ 18 سال بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال بیمار رہے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا گمان اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی لمحے اچھا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 18 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا اچھا کیا، نہ دوائی کی ضرورت پڑی، نہ آپریشن کی ضرورت پڑی، نہ مہنگی دوا کھائی، نہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، بس پانی استعمال کر لو اور کچھ برزلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا گمان کی وجہ سے 18 سال کی بیماری منٹوں میں دور کر دی۔ بڑا قرض ہے کسی کے اوپر تو بدگمانی نہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ادا کروا سکتا ہے۔ جو اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ادا کروا دے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ کو، اور ان سے کہا کہ میرا قرضہ ادا کر دینا، میرے جو مال ہے اس میں سے۔ ان کے پاس صرف زمینیں تھیں، پیسہ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ ان کے پاس زمینیں تھیں، 15 مکانات تھے ان کے پاس، زمین تھی بس، باقی پیسہ نہ درہم نہ دینار، کچھ بھی نہیں۔ 22 لاکھ کا قرضہ تھا۔ کتنا؟ 22 لاکھ۔ اس زمانے میں اندازہ لگائے کتنا زیادہ قرضہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جب بھی قرضہ ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آ جائے میرے مولا سے کہہ دینا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آیا ان کا مولا کون ہے؟
تو میں نے پوچھا آپ کا مولا کون ہے؟ تو کہنے لگے اللہ۔ جب بھی قرضے میں کوئی پریشانی ہو، قرضہ ادا کرنے میں دشواری ہو، تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ دیکھو اللہ سے ان کو کتنا اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اتنا بڑا قرضہ، صرف مدینے کی زمین بک گئی اور سارا قرضہ ادا ہو گیا، سارا قرضہ ادا کر دیا، اور بعد میں ان کا مال، ان کے سارے گھر ور ملا کر سب بیٹوں میں اور پوتوں میں تقسیم کیا گیا، تو تقریباً 4-5 کروڑ روپے کی مالیت بنی۔ تو دیکھو، بڑا قرضہ ہو تو اللہ سے اچھا گمان رکھو، بیماری میں ہے اللہ سے اچھا گمان رکھے، کسی مصیبت میں ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے اور ان کے ساتھی سب گھبرا گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکا مر گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ابھی بھی اچھا گمان ہے۔ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ اللہ رب العزت نے سمندر پھاڑ کر راستے بنا دیے۔ دیکھیے، نا امید نہیں ہوا اللہ سے۔ ایسے وقت کتنی مشکل ہے، سامنے بھی موت، پیچھے بھی موت، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا گمان اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا ہے۔ یہ عجیب عبادت ہے۔ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی کرامتیں اور بڑے بڑے کرشمے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے بڑے بڑے کرشمے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ وہاں نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اذن لن یضیعنا، تب اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اچھا گمان تھا، اس گمان کی اللہ نے پھر کیسی لاز رکھی ہے۔ صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جاری کر دیا۔ زمزم کا اتنا پیارا، اتنا بابرکت پانی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ان کے اچھے گمان کی وجہ سے۔ اور صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے۔ دیکھیے، اچھا گمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیسے کیسے اس کی وجہ سے کرشمے ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مدد کرتے ہیں۔ تو انسان کا جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہوگا، اللہ رب العزت ویسا فیصلہ کرتے ہیں۔ احمد ابن الحواری ایک اللہ کے ولی تھے۔ وہ جب مسجد میں جاتے تھے دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بول کر، ان کی کتاب ہے حسن الظن باللہ۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھے کہ احمد ابن ابی الحواری جب مسجد میں جاتے تھے دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فریاد کرتے تھے؟ اے اللہ، قیامت کے دن اگر تو مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں تجھ سے تیرے معافی کے بارے میں پوچھوں گا۔ ان سألتنی بذنوبی، ان سألتنی ذنوبی، اللہ اگر تو میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، سألتک بعفوک، میں تیرے عفو، درگزر کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو میرے معاصی کے بارے میں پوچھے گا تو میں تیری رحمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا، بہت مزے کی زندگی میں تھے، جنت نظر آ رہی ہے اور اس میں بہت مزے میں، عیش میں ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا، آپ اتنی سکون میں، اتنی بڑی جنت میں ہیں، کس عمل کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان تھا، اللہ نے اس کی لاز رکھ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے ہی واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے گناہ بہت تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ہمیشہ ہر حال میں، بیماری کتنی ہی لمبی ہو جائے، مصیبتیں کیسی ہی خطرناک ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک ہے اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا دھوکہ، اغترار جس کو کہتے ہیں عربی میں، غرور۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ عمل سارے کرو، فرائض ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلو، اور پھر اللہ کے ساتھ گمان رکھو یہ صحیح ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا دھوکہ کیا ہے کہ نماز مت پڑھو, روزے مت رکھو, اعمال مت کرو, گناہ بھری زندگی گزارو اور یہ سوچو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان کا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ عمل کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے. یہ کوئی کام کا نہیں ہے, یہ کوئی کام کا نہیں. اسی لیے قرآن دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا گمان رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا, ایمان لانے والے, وہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اتنے بڑے بڑے عمل ہیں ان کے پاس, ایمان, ہجرت, سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر, اپنے وطن, گھر بار, ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے, ہجرت کی اور جہاد کیا. اتنے بڑے بڑے عمل ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے عمل کے بعد گمان رکھتے ہیں. آج کل ہم سوچتے ہیں ایمان ہے بس, عمل کچھ بھی نہیں اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ عمل سارے کرو, سارے اعمال کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرے گا, اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا, اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا. اچھا گمان کہاں کہاں ہونا چاہیے؟ عبادتوں کے وقت. جب عبادت کرے انسان, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت قبول کرے گا, میری یہ نماز قبول کرے گا. عبادتوں کے وقت اچھا گمان ہو. دوسرے, دعا کے وقت اچھا گمان ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان. اسی طرح گناہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ میں توبہ کروں گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں تو شیطان دل میں ڈالتا ہے بعض مرتبہ کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. تو جب گناہ ہو جائے, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ توبہ کر لو اور امید رکھو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا. تو اعمال کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے, دعا کے وقت اچھا گمان رکھنا ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے. اسی طرح مصیبت آ جائے, پریشانی مشکلات گھیر لے, اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مشکلات سے نکال دے گا. اب جو برا گمان رکھتے ہیں, قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے برا گمان رکھنے والوں کو منافق کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی, برا گمان, یہ منافقوں کی صفت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, آمین. یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب حالات آتے تھے, پریشانی آتی تھی تو منافقین, جیسے غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر آ گیا کافروں کا, تو منافقین گھبرا گئے لشکر کو دیکھ کر. کافروں کا لشکر آگے سے 10,000 کا لشکر ہے, پیچھے سے یہودی ہے, کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو منافقین نے اس وقت کیا کہا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین کہنے لگے, اور جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ جھوٹا وعدہ کیا ہے, دھوکے کا وعدہ کیا ہے. دیکھیے بدگمانی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بدگمان ہو گئے کہ اب کوئی مدد نہیں آنے والی. اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا؟ سچے جو مومن تھے انہوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب مومنوں نے ان کافروں کے لشکر کو دیکھا تو گھبرائی نہیں, بلکہ کیا کہا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو وہ وقت ہے, اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت ہے, یہ تو وہی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, ان کے ایمان میں اور ماننے کے جذبے میں اضافہ ہو گیا. تو دیکھیے ان کے صحابہ کرام نے اچھا گمان کیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اچھے گمان کی وجہ سے کتنا بڑا کرشمہ ہو گیا کہ 10,000 کا لشکر جو آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر, اور مسلمانوں کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی, بہت کمزور تھے مسلمان. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ نے کافروں کو غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا,
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی، اس لڑائی سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنین کی طرف سے اللہ کافی ہو گیا لڑنے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہوا کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سب سامان الٹ دیے، ان کے اوپر ایسا خوف اور ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے. کفى اللہ المؤمنین القتال، مومنین کی طرف سے اللہ کافی ہو گیا لڑنے کے لیے. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، سب پر غالب ہے. تو دیکھیے اچھے گمان کی وجہ سے کتنا بہترین رزلٹ آیا. تو اچھا گمان بہت بڑی عبادت ہے. یہاں دیکھیں ان کے ساتھ بھی کیسے کرشمے ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے جسم کا کیا ہوگا، ہم کہیں پریشانی میں نہ پڑ جائیں. کچھ نہیں سوچا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت بکھیر دے گا. سبحان اللہ، کتنا ان کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے. وہاں جا کر ہم غار میں پریشان نہیں ہو جائیں گے. حالانکہ غار میں جا رہے ہیں، وہاں کھانے کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں جن بستروں پر یہ گھروں میں آرام کرتے تھے، بڑے بڑے مالداروں کے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے نرم نرم بستروں پر، گدوں پر آرام کرتے تھے. غار میں ان کے لیے کوئی گدے کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی سہولتوں کا انتظام نہیں ہے، کوئی آسائش اور آرام کی چیزیں نہیں ہے. لیکن گمان ہے اللہ کے ساتھ اچھا کہ ہم وہاں جا کر بھی اچھے ہی رہیں گے، اللہ ہمارے اوپر رحمت بکھیر دے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی کر دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں ان کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنی سہولتیں کی ہیں. کیسا اللہ رب العزت نے اپنا نظام بدلا ہے اور کیسے ان کی مدد کی ہے. دیکھیے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. آپ سورج کو دیکھتے کہ جب وہ نکلتا تھا تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو ان کے غار سے نکلتے وقت سیدھی طرف جھک جاتا تھا. ڈائریکٹ اگر سورج ان پر 300 سال تک سوتے رہے یا 309 سال تک سوتے رہے، تو 309 سال تک اگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر سورج پڑتا تو آج کل کے بعض محققین کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جلد کھال میں کینسر کی بیماری ہو سکتی تھی. ان کی کھال کو کینسر کی بیماری ہو سکتی تھی. 300 سال، ظاہر سی بات ہے لگاتار اگر سورج 6 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے جسم پر پڑے گا تو اس کی وجہ سے کھال کا کینسر ہو سکتا تھا ان کو. اللہ رب العزت نے اس سے بچانے کے لیے سورج کا روٹ چینج کر دی کہ ان کو کھال کی بیماری نہ ہو جائے، کھال کا کینسر نہ ہو جائے. اس لیے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، آپ دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تزاور عن کہفہم، ان کے غار سے دائیں طرف کو مائل ہو جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہوتا تقرضهم ذات الشمال، تو بائیں طرف سے ہلکی روشنی ڈال کر غروب ہو جاتا. ڈائریکٹ ان کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے سورج نہیں پڑنے دیا، اور سورج کا پڑنا ضروری بھی تھا. پورا سورج اگر پڑتا تو بیمار ہو جاتے، اگر تھوڑا بھی نہ پڑتا تو بھی بیمار ہو جاتے، اندر جراثیم پھیل جاتے غار میں، اس کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے کہا وَتَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، قرض کہتے ہیں تھوڑا سا دینا. تو سورج جاتے ہوئے تھوڑی روشنی دے کر چلا جاتا تھا، جتنی ضروری تھی ان کے جسم کی حفاظت کے لیے، اس غار کے ماحول کی، اس غار کے فضا کی حفاظت کے لیے، اس غار کی فضا کو اچھا رکھنے کے لیے جتنی دھوپ کی ضرورت تھی اتنی دھوپ دے کر سورج نکل جاتا تھا. تو فرمایا تزاور عن کہفہم ذات الیمین، جب نکلتا تھا تو دائیں طرف کو تھوڑا جھک جاتا تھا، مائل ہو جاتا تھا ان کے غار سے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا تقرضهم ذات الشمال، تو بائیں طرف تھوڑی سی روشنی دے کر غروب ہو جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں تھے. غار کے اندر بھی بہت زیادہ تنگ جگہ میں نہیں تھے، غار بہت بڑا تھا، غار بہت بڑا تھا، اس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ جگہ دی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اللہ جس کو راستہ بتائے. تو پہلی سہولت، پہلی رعایت کی اللہ نے ان کے ساتھ.
کہ سورج کا نظام بدلا. سورج کی جتنی روشنی کی ضرورت تھی, جتنی دھوپ کی ضرورت تھی, اتنی اللہ نے ان کو پہنچائی. جو زیادہ دھوپ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی, ان کے جسم کی بیماری کا ذریعہ بن سکتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دی. پہلا فائدہ یہ کیا, پہلی سہولت یہ دی ان کے اچھے گمان کی وجہ سے. دوسری سہولت دی کہ اللہ نے صحیح غار کی طرف ان کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں, ہدایت روح کو بھی اللہ ہدایت دیتے ہیں. دینی راستہ بتانا, حق بتانا, یہ بھی اللہ کی طرف سے, اور ظاہری چیزوں کی طرف یہ بھی اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں. انسان کو اس کے جسم کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے اس تک پہنچا دینا, صحیح چیز تک پہنچا دینا, عافیت کے ساتھ جلدی پہنچا دینا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. تو اگر یہ خدا نخواستہ غلط غار کی طرف چلے جاتے, جو غار ان کے لیے متعین تھا, اس غار کے بجائے کسی اور غار میں چلے جاتے, تو بیماریوں کا شکار ہو سکتے تھے, پریشانیوں کا شکار ہو سکتے تھے. اللہ نے ان کی رہنمائی کی, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اس لیے کہا ذالک من آیات اللہ, اللہ کی نشانی ہے. اللہ کسی کو ہدایت دے دے, صحیح راستہ دکھا دے, دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے, یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے صحیح راستہ بتاتا ہے, دینی راستہ بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی صحیح جگہ پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ بعض مرتبہ انسان دنیاوی کسی کام کے لیے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ نہیں بتانا چاہتے, تو انسان چھوٹی سی چیز کے لیے 10 جگہ جاتا ہے, پھر بھی اس کا کام نہیں ہوتا. چھوٹے سے کام کے لیے 10 دکانوں پر جائے گا, 10 لوگوں کے پاس جائے گا, لیکن اس کا کام نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صحیح راستہ اس چیز میں متعین نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری نہیں کی, صحیح جگہ تک اللہ نے نہیں پہنچانا چاہا, تو انسان نہیں پہنچتا. تو ان کے ساتھ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی ولی, کوئی مددگار, اس کو راستہ بتانے والا. اللہ جس کو گمراہ کر دے, مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والا, مرشد راستہ بتانے والا. تو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی ولی, کوئی مددگار, کوئی مرشد, راستہ بتانے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور آپ اگر ان کو اس وقت دیکھتے جب وہ غار میں تھے, تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت ان کے ساتھ تیسری یہ کی ہے, تیسرا انعام گویا ان کو یہ دیا ہے, تیسری مدد ان کے ساتھ یہ کی ہے کہ آپ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, آپ ان کو ایسا سمجھیں گے جیسے وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. کیسے؟ مفسرین کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے نیند کی حالت میں ان کی آنکھیں کھلی رکھی تھی. اللہ اکبر. وہ جو 300 سال تک سوتے رہے, لیکن چونکہ اللہ کو ان کی حفاظت کرنا تھا, اللہ کو ان کی حفاظت کرنا تھا, تو ان کی آنکھیں کھلی تھی, آنکھیں کھول کر وہ سو رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, انسان لیٹا ہوا ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے, تو کوئی جاگنے والا اس کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ یہ جاگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, آپ اگر ان کو اس وقت دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی. اور آنکھیں کیوں کھلی تھی؟ آج کل کے کچھ مفسرین کہتے ہیں آنکھیں بھی اس وجہ سے کھلی ہوئی تھی, آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ آنکھیں اگر بہت زیادہ دنوں تک بند رہے گی تو آنکھوں کے اندر کا پانی سوکھ جاتا ہے اور دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ 300 سال تک ان کی آنکھیں بند رہتی تو وہ اٹھتے ہی نابینا ہو جاتے, اندھے ہو جاتے, آنکھوں کی روشنی ان کی ختم ہو جاتی. تو اس میں 2 فائدے تھے آنکھیں کھلی رکھنے میں. ایک تو سامنے والوں کو ڈرانا تھا کہ کوئی اندر جا کر ان کو نقصان نہ پہنچائے, ان کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جاگ رہے ہیں, اور دوسرے ان کی آنکھوں کی حفاظت میں اس میں چھپی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور تیسری سہولت یہ پہنچائی, تیسرا فائدہ, تیسری ان کی مدد یہ کی ہے کہ وہ سلایا اس طریقے پر کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے جیسے وہ جاگ رہے ہوں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, آپ ان کو یوں خیال کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور چوتھی سہولت، چوتھی مدد ان کی یہ کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے دائیں اور بائیں. اللہ اکبر. اور کیا اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کیسے حفاظت کرتے رہے، کیسے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی رعایت کرتے ہیں. جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، کیسی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی. یہ کروٹوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. سبحان اللہ. کیا اس میں پیارا معنی ہے. جیسے ماں بچے کو کروٹ بدلتی ہے رات میں، ماں بچے کو کروٹ بدلتی ہے، حالانکہ وہ کوئی اور بدل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بخود ان کے جسم کروٹیں بدل رہے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ کیا استعمال کیا ہے، وَنُقَلِّبُ، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. اللہ اکبر. لفظ کیا استعمال کیا ہے، کتنا پیار، کیا محبت جھلک رہی ہے. اللہ کو بھی ان سے کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے دائیں اور بائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں مشہور مفسر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں نہ بدلتے تو زمین ان کے جسم کو کھا لیتی، کیونکہ بہت دنوں تک اگر انسان کا جسم زمین پر ایک سائڈ ایک کروٹ پہ پڑا رہے، یا تو چت لیٹا ہوا ہے یا دائیں کروٹ پر ہے، اور انسان حرکت نہ کرے، انسان ہلے نہیں، ایک ہی طریقے پر انسان ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے، تو زمین اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے یا اس کے جسم پہ زخم پڑنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دواخانے میں جو ہے ایک ہی کروٹ پر چت لیٹے ہوئے ہیں، ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلنا نہیں آتی، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے نیچے زخم پڑ جاتے ہیں. ایک ہی کروٹ پر انسان رہے، دائیں ہو یا بائیں ہو یا چت لیٹا ہوا ہے، ایک ہی حالت پر بہت زیادہ دن ٹھہر جائے تو اس کے جسم پر یا تو زخم پڑیں گے، یا اگر ڈائریکٹ مٹی پر لیٹا ہوا ہے تو کیڑے اس کو کھانا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اللہ کتنی باریکی سے اللہ رب العزت ان کی نگرانی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. چوتھا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، چوتھے اللہ نے ان کی ایسی مدد کی ہے، چوتھے ان کے ساتھ ایسی حفاظت کا اور ایسی رعایت کا معاملہ کیا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے دائیں اور بائیں. اور پانچویں اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے خوف کے وقت میں سلا دیا. یہ پانچویں نعمت تھی، ورنہ ایسے ڈر کے وقت انسان کو نیند نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے پورا ملک ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پورا بادشاہ کی پوری فوج ان کو تلاش کر رہی ہے کہ یہ کسی طرح مل جائیں اور ہم ان کو سولی پر لٹکا دیں، ہم ان کو قتل کر دیں. تو اتنے ڈر کے وقت کسی کو نیند آتی ہے؟ کیسے نیند آئے گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے سلایا، اور ایسی گہری نیند سلایا کہ 300 سال تک سوتے رہے. یہ بھی پانچویں نعمت تھی ان کے ساتھ، پانچویں اللہ کی مدد تھی، پانچویں سہولت تھی ان کے لیے اچھے گمان کی برکت سے. انہوں نے اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان کیا اس کی برکت سے یہ پانچویں اللہ کی مدد تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. ایسے خوف کے وقت میں اللہ نے نیند دے دی. اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی 2 جگہ ہے. غزوہ بدر کے موقع پر بھی صحابہ کرام کو شروع میں نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ 313 تھے اور سامنے 1000 تھے، تو اللہ رب العزت نے زبردستی ان کو سلا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جب تمہیں نیند ڈھانپ رہی تھی اللہ کی طرف سے امن کے طور پر، زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر کے صحابہ کرام کو سلا دیا. صبح تک فریش ہو گئے، پورا جو ڈر تھا سب ختم ہو گیا. اور غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا، وہ بھی چوتھے پارے میں. تو خیر پانچویں نعمت ان کے ساتھ یہ تھی کہ ایسے وقت میں اللہ نے ان کو نیند دے دی، سلا دی. نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آ سکتی ہے، ورنہ تو لوگ گولیاں کھاتے ہیں اور نیند نہیں آتی. بہت سارے لوگ گولیاں کھاتے ہیں اور نیند نہیں آتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو نیند نہیں دینا چاہ رہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دیکھیں کیسے سو جاتا ہے. تو پانچویں نعمت یہ تھی. اور چھٹی نعمت کیا تھی؟ اس کے ساتھ چھٹی اللہ کی مدد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون، سکینت اتار دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. صحابہ کرام کے بارے میں 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، غزوہ حنین کے وقت اور صلح حدیبیہ کے وقت، هو الذی انزل السکینۃ، کہ اللہ ہی نے سکینہ اور سکون اور اطمینان صحابہ کرام پر اتار دیا. فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان والے یعنی صحابہ کرام کے دل میں اللہ نے سکون اتار دیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. غزوہ
حنین کے وقت بھی جب شروع میں کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تو اللہ رب العزت نے بعد میں کہا کہ اللہ نے سکینہ اتار دیا، ثم انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے سکینہ اتار دیا علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنے رسول کے دل پر اور سارے صحابہ کرام کے دلوں پر سکینہ اتار دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان ایسی گھبراہٹ کے وقت میں ایک دم سکون میں آ جائے، ساری گھبراہٹ اور خوف اور مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے۔ تو یہ چھٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا چوکھٹ کے باہر، بالوسید، وسید کہتے ہیں چوکھٹ، چوکھٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک کتا ایک تو ان کے ساتھ ہوا، اور اس کو بھی اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی کہ وہ غار کے اندر جہاں وہ تھے وہاں نہیں آیا، کیونکہ اگر غار کے اندر آتا تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آتے؟ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتا، ساتھ ہی سوتا، قریب ہی ہوتا، تو رحمت کے فرشتے کیسے آتے جو ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ مستقل نظام چل رہا ہے، رحمت کے فرشتے آ کر ان کے سہولتیں پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر وہ کتا بالکل ان کے قریب ہوتا تو رحمت کے فرشتے کیسے آتے؟ تو اس لیے کلبہم باسط ذراعی، ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا پیر پھیلائے ہوئے، بالوسید، چوکھٹ کے باہر۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر آپ اس وقت ان کو دیکھتے، لولیت منہم فرارا، تو آپ وہاں سے الٹے پیر بھاگ جاتے اور ان کا رعب آپ کے دل پر چھا جاتا۔ اس میں کچھ باتیں اس آیت میں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے